عزیزان گرامی وقار، اسلام اس دنیا میں کس لیے آیا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں کس لیے بھیجے گئے اور ہندوستان کی سرزمین پر عطائے رسول خواجہ خواجہ والی ہند خواجہ حسن معین الدین چشتی اجمیری کیوں تشریف لائے؟ اسلام سے بہتر دنیا میں کوئی دین اور مذہب نہیں۔ اسلام امن و امان دینے کے لیے آیا، اسلام شانتی کا پیغام دینے کے لیے آیا، اسلام ظلم کے اندھیرے سے نکال کر انصاف کی روشنی دلانے کے لیے آیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ اگر کوئی قوم پسند ہے اور اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ سب سے محبوب دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اگر اللہ کے نزدیک کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی کسی دین کو اختیار کرے اور اسلام سے اعراض کرے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ایسا دین ایسا مذہب اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسے لوگ آخرت میں خسارے اور نقصان میں رہیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے آخری پیغمبر و نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی جماعتیں ہوئیں، تابعین کی جماعتیں ہوئیں، تبع تابعین کی جماعتیں ہوئیں، ائمہ مجتہدین کی جماعتیں ہوئیں، اولیاء کرام کی جماعتیں ہوئیں، اور قیامت تک علماء کی جماعتیں پیدا ہوتی رہیں گی۔ جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی عالم ہے تب تک قیامت نہیں آ سکتی۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم لوگوں کو رشد و ہدایت کا پیغام دینے کے لیے بھیجے گئے، لوگوں کو ان کا حق دلانے کے لیے بھیجے گئے، جہالت کی تاریکی سے نکال کر علم کی روشنی عطا کرنے کے لیے بھیجے گئے، ظلم و بربریت سے نکال کر عدل و انصاف دلانے کے لیے بھیجے گئے۔ اب اولیاء کرام اور علماء جو قیامت تک آتے رہیں گے، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے اسی مشن پر ان کے وارث بن کر کام کرتے رہیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، آج ہمارے تباہی اور بربادی
سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ویسے مسلمان نہیں ہیں جیسا مسلمان رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بنانے کے لیے آئے تھے، ویسے مومن نہیں ہے جیسا مومن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بنانے کے لیے آئے تھے۔ ہم نے آج اپنے ایڈینٹی کو کھو چکے ہیں، ہم نے اپنی شناخت کو، پہچان کو آج کھو دیا، اور جو قومیں اپنی شناخت کو، پہچان کو کھو دیتی ہے وہ پھر تباہ و برباد ہو جاتی ہے، وہ ذلیل و رسوا ہوتی ہے۔ اور جو قومیں، جو لوگ اپنے آئیڈینٹی کو، شناخت کو، پہچان کو برقرار رکھتے ہیں وہ دنیا میں بھی سرخرو نظر آتے ہیں، عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو ڈاکٹر بتائے تو ڈاکٹر بتاتے ہی ذہن و دماغ میں یہ تصور جاتا ہے کہ یہ مریضوں کا علاج کرتا ہے، یہ آئی اسپیشلسٹ ہے، یہ سرجن ہے، یہ ایم ڈی ہے، یہ فلاں بیماری کا اسپیشلسٹ ہے۔ کوئی اپنے آپ کو وکیل بتائے تو وکیل بتاتے ہی، لائر بتاتے ہی، اور ذہن و دماغ میں یہ تصور جاتا ہے کہ یہ لوگوں کی پریشانیوں کو حل کرانے کے لیے عدالتوں میں لڑتا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو سافٹ ویئر انجینئر بتائے، کمپیوٹر انجینئر بتائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس فیلڈ کا ماہر ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو شیخ الحدیث بتائے تو ذہن و دماغ میں فوراً یہ تصور جاتا ہے کہ یہ کسی دارالعلوم میں بخاری شریف کا درس دے رہے ہوں گے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ میں مفتی صاحب ہوں تو فوراً ذہن و دماغ میں یہ تصور جاتا ہے کہ یہ فتویٰ لکھتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں۔ میرے عزیز و میرے دوستو، یہی تصور مسلمانوں کے بارے میں آج سے کئی سال پہلے تھا۔ جب کوئی اپنے آپ کو مسلمان بتاتا تھا تو ذہن و دماغ میں یہی تصور جاتا تھا کہ یہ دیانتدار ہوگا، یہ ایماندار ہوگا، یہ انصاف سے کام لیتا ہوگا، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہوگا، یہ چغلی نہیں کرتا ہوگا، یہ دھوکہ نہیں دیتا ہوگا، یہ فراڈ نہیں کرتا ہوگا، یہ چوری نہیں کرتا ہوگا۔ آج سے کئی سال پہلے ہماری پہچان یہی تھی، ہماری شناخت یہی تھی، لیکن ہم نے اس شناخت کو آج کھو دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج توڑ مڑوڑ کر ہماری پہچان کو، ہماری شناخت کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ فراڈ بھی کرتا ہے، وہ دھوکہ بھی کر دیتا ہے، وہ چوری بھی کرتا ہے، وہ نشہ بھی کرتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا ہے، وہ اپنے پڑوسیوں پر بھی ظلم کرتا ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ دہشت گردی پھیلاتا ہے، وہ آتنکواد کو بڑھاوا دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، آج یہ چھوی، یہ شناخت پوری دنیا میں ہماری بتائی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی اصلی پہچان کو کھو دیا، اصلی شناخت کو کھو دیا، جو ہماری پہچان پہلے ہوا کرتی تھی۔ یہ جو مسلمان آپ کا نام ہے، آج لوگ اپنا نام بتانے میں، اپنے آئیڈینٹی کو بتانے میں وہ ذرہ برابر دیر نہیں کرتے ہیں، لیکن جہاں انہیں اس طرح کے لوگوں کے سامنے گھر جاتے ہیں، جہاں انہیں یہ لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے اپنا آئیڈینٹی مسلمان بتایا تو اس کی وجہ سے ہم پر ظلم و زیادتی کی جائے گی، یا ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ جائیں اور جب ایسے لوگوں سے گھر جائے تب بھی وہاں مسلمان بتانے سے آپ گلٹی نہ فیل کریں، آپ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں۔ یہ جو آپ کا نام مسلمان ہے یہ کسی دنیا دار نے نہیں دیا ہے، یہ جو شناخت ہے، یہ جو پہچان ہے
یہ شناخت اور پہچان پروردگار نے دیا ہے. هو سماکم المسلمین، وہ رب ذوالجلال ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تو یہ شناخت، یہ پہچان دینے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ پہچان دینے والا خود ہمارا رب ہے، ہمارا پالنہار ہے، رب ذوالجلال ہے. اس لیے آپ کو کبھی مسلمان نام بتانے سے گلٹی نہیں ہونی چاہیے، آپ کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. میرے عزیزوں، میرے دوستو، کب تک ایک مسلمان بن کر اس دنیا میں رہے گا؟ تو اس کو بھی قرآن نے بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جس طریقے سے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور زندہ رہو بھی، اور موت تک مسلمان بن کر رہو، مسلمان بن کر زندگی گزارو. رب تعالیٰ نے تو مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایسے اصول و قوانین دیے ہیں، ایسے ضوابط عطا کیے ہیں قرآن مجید کی شکل میں. یہ کتاب جو ہمیں عطا کی گئی ہے قرآن مجید کی شکل میں، پیدا ہونے سے لے کر موت تک زندگی گزارنے کے ہر اصول بتائے گئے ہیں، ہر طریقہ بتایا گیا ہے، زندگی گزارنے کے ہر ضوابط و قوانین بتائے گئے ہیں. جس قوم کے پاس قرآن جیسی عبادت ہو، قرآن جیسی کتاب ہو، نماز جیسی عبادت ہو، درود جیسا وظیفہ ہو، وہ قوم نمازوں سے بھی دور ہے، ایسی عبادت سے بھی دور ہے، قرآن کی تلاوت سے بھی دور ہے، درود کا ورد اور وظیفہ کرنے سے بھی دور ہے. تو پھر روتے کیوں ہیں؟ پھر شور کیوں مچاتے ہیں اپنی تباہی پر، اپنی بربادی پر؟ میرے عزیزوں، میرے دوستو، آج ہم نے اپنی جو اصلی پہچان ہے، اصل شناخت ہے، اس کو کھو دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں ہم شک و شبہات کی نظر سے دیکھے جا رہے ہیں. آج ہم تحقیر اور ذلت کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں. مسلمان کون ہوتا ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ اصطلاح کے اعتبار سے مسلمان اور مومن میں تھوڑا سا فرق ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، المسلم من سلم المسلم بلسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، المسلم من سلم الناس، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے. لیکن آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ساری غلاظتیں اپنوں کے لیے، ساری گندگیاں جو ہم اپنے زبان سے نکال رہے ہیں وہ اپنوں کے لیے. اپنوں کی پگڑیاں اچھالنے میں لگے ہوئے، اپنوں کو گرانے میں لگے ہوئے. ایک بھائی دوسرے بھائی کی ترقی کو ہضم نہیں کر پا رہا ہے. ایک خاندان والا اپنے ہی خاندان کے دوسرے لوگوں کی ترقی کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستو، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ، دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اور مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ بلا خوف و خطر رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا خوف و خطر ہو کر مومن ہے، اس سے کوئی خوف کھانے کی ضرورت نہیں. مومن ہے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. مومن ہے، یہ ظلم نہیں کرے گا. مومن ہے، یہ زیادتی نہیں کرے گا. مومن وہ ہے جس سے لوگ بلا خوف و خطر زندگی گزارے. آج کیا یہ شناخت ہماری ہے؟ کیا یہ آئیڈینٹی ہماری ہے؟ میرے عزیز و میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا
فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہے اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پوری امت ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو اس امت کو بھی، مسلمان کو بھی چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی ایک بھائی پریشان ہوتا ہے تو محلے کے سارے لوگوں کو اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ہمارا پڑوسی پریشان ہے، گھر میں بھائی پریشان ہے، تب بھی ہم اس کے لیے فکر مند نہیں ہوتے ہیں۔ ہم سنجیدگی سے اس کے پریشانی کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندہ لوگوں کی مدد میں رہتا ہے رب تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے۔ میرے عزیز و میرے دوستو، یہ مسلمان کی پہچان تھی۔ یہ پہچان ہمیں قرآن نے دی، یہ پہچان ہمیں اللہ نے دیا، یہ شناخت ہمیں رسول اللہ نے دیا، لیکن آج ہم نے اپنی اس پہچان کو کھو دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے طوفانوں سے ہم گرے ہوئے ہیں۔ کلچرل وار بھی ہے، مذہبی وار بھی ہے، تعلیمی وار بھی ہے، اقتصادی وار بھی ہے، معاشی وار بھی ہے، سماجی وار بھی ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ گورنمنٹ آف انڈیا کے رپورٹ کے مطابق آج بھی مسلمانوں کے 100 بچوں میں سے 95 بچے پڑھ رہے ہیں، 5 بچے ابھی نہیں پڑھ رہے۔ جبکہ تعلیم کا دورہ ہے، تعلیم کی بات کی جاتی ہے، ایڈوکیشن پہ بہت بات ہو رہی ہے، شکشا پہ بہت بات ہو رہی ہے، تعلیمی بیداری کی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ گورنمنٹ آف انڈیا کی رپورٹ ہے کہ 100 میں سے اب بھی 95 بچے ہی مسلمان کے پڑھ رہے، 5 اب بھی جائے، 5 اب بھی اسکول نہیں جا رہے ہیں۔ اور پھر ہمارا تعلیمی انحطاط دیکھیے، ایڈوکیشنل گراف جو ہے کتنا ڈاؤن ہے کہ شروع میں تو 95 بچے اسکول جا رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے اوپر کے کلاسز میں بچے جاتے رہتے ہیں، 8ویں ہوتے ہوتے یہ گراف اور یہ پرسنٹیج اور کم ہو جاتا ہے۔ 12ویں 10ویں 12ویں جاتے تک صرف 12.5% مسلمانوں کے بچے اسکول اور کالج میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ تعلیمی انحطاط اور یہ تعلیمی بہتان آپ دیکھیے، یہ تعلیمی فقدان کہ جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا انقلاب علم کا انقلاب تھا، شکشا کا انقلاب تھا، تعلیم کا انقلاب تھا، ایڈوکیشن کا انقلاب تھا، آج انہی کے ماننے والے تعلیم میں سب سے پیچھے۔ یہ گورنمنٹ آف انڈیا کی رپورٹ ہے کہ 10ویں 12ویں تک جاتے جاتے مسلمانوں کے صرف 12.5% بچے ہی اسکول اور کالج میں پڑھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ 8ویں تک پہنچتے ہیں، 10ویں تک پہنچتے ہیں تو یہ عذر سامنے آ جاتا ہے کہ گھریلو حالات ایسے نہیں ہیں کہ تعلیم کو کنٹینیو کیا جا سکے، یا اپنے دوست و احباب کو دیکھ کر تعلیم کو روک دیتے ہیں کہ فلاں دوست نے کمانا شروع کر دیا، چلو ہم بھی کمانا شروع کرتے ہیں۔ میں اور کہیں کی بات نہیں کرتا، خود آپ اپنے محلے میں، اپنے اس کرسی پار میں یہ سروے کر لیجئے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گریجویٹ ہیں، جو ماسٹر ہیں،
جو پوسٹ گریجویٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں، کہیں اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعلیمی انحطاط، تعلیمی گراف، جہاں آج تعلیم کا دور دورہ، اور جس گورنمنٹ کو ہم صبح شام برا بھلا کہتے ہیں، وہ گورنمنٹ بھی مسلمانوں کے ایڈوکیشن، شکشا کو لے کر فکر مند ہے۔ کیا وجہ ہے کہ مسلمان کا بچہ آگے جا کر اسے بیچ میں ہی اپنے تعلیم کو اسٹاپ کرنا پڑتا ہے، تعلیم کو روکنا پڑتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج کچھ ایسے سرفرے لوگ یہ بات بھی کرنے لگے کہ اس ملک کو ملا اور مولوی کی ضرورت نہیں ہے، اس ملک کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اس ملک کو انجینئر کی ضرورت ہے، اس ملک کو سائنٹسٹ کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز و میرے دوستو، جہاں تعلیم کا دور دورہ ہے، آپ اگر پوچھیں کہ آج ہم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس کا حل کیا ہے، تو یہی جواب دیا جائے گا، تعلیم۔ آج اس تباہی کے دور سے اگر آپ باہر نکلنا چاہتے ہیں، اس کا جواب کیا ہے؟ تعلیم۔ اگر آپ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس کا جواب کیا ہے؟ تعلیم۔ آپ عزت والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس کا جواب کیا ہے؟ تعلیم۔ جتنے بھی مسائل ہیں آج، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ان سب مسائل اور پریشانیوں کا حل کیا ہے، تو جواب یہی دیا جائے گا، تعلیم۔ کیونکہ ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا انقلاب تھا، وہ تعلیم کا انقلاب تھا، وہ ایڈوکیشن کا انقلاب تھا۔ دنیا کی کئی جماعتیں اور اسکول کالج مل کر بھی اتنا بڑا ریگولیشن انقلاب پیدا نہیں کر سکتی ہے جو انقلاب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے 10 سالہ مدنی زندگی میں پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج تعلیمی گراف ہمارا کتنا ڈاؤن ہے کہ صرف مسلمانوں کے 12.5% بچے پڑھ رہے ہیں۔ میرے عزیز و میرے دوستو، جس رب ذوالجلال نے قلم کی قسم کھائی ہے، یہ کہہ کر نون والقلم وما یسطرون، جگہ جگہ قرآن نے قلم کا تذکرہ کیا اور قلم کی قسم اٹھائی ہے۔ یہ قلم کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا تعلیمی گراف اتنا ڈاؤن ہے، اس پر رونے کے سوا کچھ اور نہیں بچا ہے۔ میرے عزیز و میرے دوستو، اگر آپ چاہتے ہو اپنی شناخت اور اپنی آئیڈینٹی جو ہم سب کھو چکے ہیں، اسے دوبارہ واپس لانا چاہتے ہو، تو علم میں آگے بڑھو، اپنے بچوں کو خوب پڑھاؤ، اپنے بچیوں کو خوب پڑھاؤ۔ آج آپ دیکھیے تعلیمی انحطاط اور تعلیمی گراوٹ کا اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے یہاں جو SIR ہو رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس فارم کو صحیح طریقے سے فل کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگ، کتنے % لوگ ہیں جو خود سے اس فارم کو صحیح طریقے سے پر کر کے BLO کے پاس جمع کریں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ آج 11 ڈاکومنٹس میں سے ایک جو دستاویز ہے، ایک ڈاکومنٹس ہے، وہ مارک شیٹ بھی، 10ویں کی مارک شیٹ، 12ویں کی مارک شیٹ۔ کتنے یہاں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 10ویں کی مارک شیٹ؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 12ویں کی مارک شیٹ؟ میرے عزیز و میرے دوستو، کیا یہ سب سن کر دیکھ کر بھی آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے؟ آپ کب بیدار ہوئیے گا؟ آپ کے اندر کب جاگرکتا آئے گی؟ آپ کب سوچئے گا اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے؟ کیا جب قیامت آ جائے گی؟ کیا جب آپ کا گھر جلنے لگے گا؟ میرے عزیز و میرے دوستو، جگہ جگہ کر تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بجن ڈالو، غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ میرے عزیز و میرے دوستو، مسلمان کی یہ پہچان تھی کہ وہ مسلمان اگر کوئی ہوتا تھا تو اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا تھا۔ مسلمان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو بے جا
تکلیف پہنچائے وہ ہم میں سے نہیں، اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اسے رب تعالیٰ کو ناراض کیا۔ آج ساری غلاظتیں ہماری اپنوں کے لیے، ساری غلاظتیں ہم اپنوں کا پیر کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی گر رہا ہے تو اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے، بلکہ دھکا مار کے اور گرا دو۔ جب مسلمان کے تعلق سے کوئی یہ فکر رکھتا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس نے مجھے ناراض کیا، اس نے رب تعالیٰ کو ناراض کیا۔ تو جب کوئی ایک عالم ربانی کے تعلق سے، ایک عالم دین کے تعلق سے اگر دل میں ذرہ برابر بھی، ذرہ رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، ناز رکھتا ہے، تو وہ بھی سن لو۔ میرے عزیزو، سارے علماء اور فقہاء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر کسی عالم سے اگر کوئی اس کے علم کی وجہ سے نفرت رکھے تو وہ کافر ہے۔ کسی عالم سے اگر اس کے علم کی وجہ سے نفرت رکھے تو وہ کافر ہے، کیونکہ علم سے نفرت علم دین سے نفرت ہے، اور علم دین سے نفرت رسول اللہ سے نفرت ہے، اور رسول اللہ سے نفرت یہ اللہ سے نفرت ہے۔ علم دین کی وجہ سے نہیں رکھتا ہے، ذاتی عناد اور دشمنی کی وجہ سے رکھتا ہے تو ایسا شخص ملعون ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ ذاتی عناد کی وجہ سے بھی نہیں رکھتا، بلکہ یوں ہی رکھتا ہے جیسے کچھ لوگ رکھتے ہیں، کوئی وجہ نہیں، کوئی وجہ نہیں، بلا وجہ دلوں میں کینہ اور بغض لیے ہوئے گھوم رہے، امام صاحب کے ساتھ نماز بھی پڑھیں گے اور ہر نماز میں یہ نیت بھی کریں گے اقتدیت بہذا الامام، پیچھے پیچھے اس امام کے، لیکن پیچھے پیچھے لڑنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ آگے آگے اس امام کے، صرف نماز میں پیچھے پیچھے اس امام کے ہے، لیکن دوسری جگہوں پر یہ نیت ہے آگے آگے اس امام کی۔ جو کسی وجہ سے نہیں، بلا وجہ اگر بغض نہ، کوئی وجہ نہیں، یوں ہی دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، ایسوں کے بارے میں فقہاء اور علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ دل کا مریض ہے، اس کا باطن خبیث ہو چکا ہے، اور ایسے شخص کا کفر پہ خاتمہ ہونے کا اندیشہ ہے، کفر پر مرنے کا۔ کہاں آپ گھوم رہے ہو میرے عزیزوں، میرے دوستو؟ اس لیے اپنے آخرت کی فکر کریں۔ آپ کسی عالم سے دشمنی رکھ کر نہ اس کا دنیا میں کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ آخرت میں بگاڑ سکتے ہیں۔ بگاڑیں گے تو اپنا ہی بگاڑیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستو، سچے پکے مسلمان بن جاؤ۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو تھوڑے تھوڑے مسلمان مت بنو، تھوڑے مسلمان بن گئے، تھوڑے یہ تھوڑے وہ، جیسا حالات جیسے حالات جیسا دیش ویسا پیش بنانے کی کوشش مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے کے پورے مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، آج اگر اس تباہی سے اور جو حالات چل رہے ہیں، کئی طوفانوں میں جو ہم گرے ہوئے ہیں، ان سے اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو آج سے 20-25 سال پہلے جو مسلمانوں کی آئیڈینٹی تھی، شناخت تھی، پہچان تھی، مسلمان بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ ہم مسلمان ہیں۔ چہرہ دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے تھے، حلیہ دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے تھے، ٹوپی دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے تھے، گاڑی داڑھی دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے تھے، اخلاق دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے تھے، گفتار سن کر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ مسلمان ہے، بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ لیکن آج کتنے جوانوں کو بتانا پڑتا ہے۔ کئی لوگ میرے پاس آتے تو کچھ دیر تک تو میں خاموش رہتا ہوں، کچھ نوجوانوں کو دیکھ رہی مسلمان ہے یا کسی اور مذہب سے اس کا تعلق ہے، جب جا کر کچھ باتیں ایسی ہوتی تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان ہے۔ یہ حالات ہیں، یہ سچائی ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، بہت پہلے شاعر نے کہا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی
داستانوں میں وما علینا الا البلاغ، یہ ہر تقریر کے آخر میں پڑھا جاتا ہے نا. ہر خطیب جب اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ وما علینا الا البلاغ. یہ ایک کوئی عام جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت ہے یہ وما علینا الا البلاغ. اور یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ رہا کہ جب وہ اپنی تقریر کو ختم کرتے تھے وما علینا الا البلاغ پڑھتے تھے. اس کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ کہ ہم پر کچھ نہیں ہے، صرف پہنچا دینا. ہم پر کچھ نہیں، صرف پہنچا دینے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھی ذمہ داری یہی تھی، صحابہ کی بھی، تابعین کی بھی، اولیاء کی بھی، علماء کی بھی، کہ وہ قرآن و حدیث کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچا دے. ہاتھ پکڑ کے یا بندوق رکھ کے یا تلوار رکھ کے ان کا کام اس پر چلانا نہیں ہے. ہم آپ کو اپنے جمعہ کے ہر خطاب میں بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جگانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آپ جمعہ میں آتے ہیں، تقریر کو سنتے ہیں، تھوڑی دیر آپ کو احساس ہوتا ہے اور پھر یہاں سے نکلتے ہی آپ کا ڈبہ بند ہو جاتا ہے. اس لیے میرے عزیز و میرے دوستو، آپ سچے پکے مسلمان بنیے، پہلے سچے انسان بنیے اور پھر سچے مسلمان بنیے. اور پھر اس سے بڑھ کر جو میں نے بتایا، مومن وہ ہے کہ جس سے لوگوں بلا خوف و خطر زندگی گزارے. مومن کو دیکھ کر یہ سوچنے کی بھی ضرورت نہ پڑتے کہ اس سے ہمیں کوئی تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی. لیکن آج ہمارے اندر کتنے ایسے جاسوس بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے قوم میں کتنے ایسے غدار اور منافق بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں کی خبریں دوسروں تک پہنچاتے ہیں. ایسے لوگ بس اپنی موت کا انتظار کریں اور قیامت کا انتظار کریں. قیامت بتائے گی کہ قیامت جب آئی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. انشاءاللہ نماز کے بعد اس آیات کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں آپ کو بتائی جائیں.